سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے کلام محترم حاضرین، میں سب سے پہلے اپنے محترم اور دوست مولانا گزاری صاحب کی گزار انہوں نے مجھے پروگرام کے لیے یاد کیا اور یہ فرض تھا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سیمینار سب منعقد ہو رہا ہے. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے حقیقت وقت رکھا ہے. حضرت مولانا کی جو خدمات ہیں پورے ملک کے لیے اور دنیا میں بہت کچھ اس کو فیض پہنچا، اس کی ضرورت تھی کہ مولانا کی خدمات کو اجاگر کیا جائے. اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا یہ حضرت سلف تھے. اپنے زمانے میں حضرت مولانا نے جو خدمات بیان کی، جس ذوق کے ساتھ، اس قناعت کے ساتھ، اس سادگی کے ساتھ اور اس فنائیت کے ساتھ یہ صفات منقع ہوتی کری جاتی ہے. سیدھا سے لوگوں نے اپنے مقالات کی باتیں لکھی ہیں کہ کیا زندگی انہوں نے گزاری ہے. سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود جو انہوں نے سادگی اختیار کی اور پوری زندگی اس کی سادگی کے ساتھ گزار دی، یہ انہیں کا حصہ تھا. اس دور میں کئی چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بزرگ کی بصیرت دی تھی اور اس کے ساتھ قیادت کی جو صلاحیت تھی، یہ بھی ایک مثال ہے. حضرت مولانا سید حسین علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر شریعت مولانا اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بورڈ کی جنرل سیکریٹری کے لیے مولانا کا انتخاب کیا. حضرت مولانا کا ایک اصرار تھا. حضرت مولانا کو دیکھا تھا، ان کی صلاحیتوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، تو تمام اندازہ تھا کہ لوگوں کو ساتھ لے چلنے کی جو صلاحیت مولانا نظام الدین صاحب میں ہے وہ آنکھوں سے کم لوگوں میں ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے ان کا انتخاب کیا اور پھر وہ پورا وقت انہوں نے گزارا. اس طرح قیادت کی، بورڈ کی ذمہ داری کی حیثیت سے بھی اور پھر یہاں امیر شریعت کی حیثیت سے وہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں. لیکن انہوں نے بہت سی باتیں کہ ایسی سنی ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ طریقہ علماء سلف کا تھا، بڑے مشائخ کا تھا. وہ طریقہ ناصر نظام الدین صاحب نے اختیار کیا. کہیں کسی قسم کی کوئی خودنمائی ان کے اندر نظر نہیں آتی اور اس کے ساتھ کبھی انہوں نے یہ نہیں اظہار کیا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ جہاں بھی گئے اس کی سادگی کے ساتھ گئے، قربانی کے ساتھ گئے. حالانکہ عقید میں بڑی معذوری تھی، معذوریوں کے باوجود انہوں نے کبھی سہولتیں اختیار نہ کی اور نہ وہ چاہییں. اگر ان کے سامنے سہولتیں پیش بھی کی گئی تو انہوں نے ان کو اختیار نہیں کیا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آج کام کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا نمونہ ہے اور جس خلوص کے ساتھ انہوں نے ملت کی خدمت کی وہ بھی ایک نمونہ ہے. تو ہم مبارکباد دیتے ہیں مولانا واحد صاحب کو، مولانا باسط صاحب کو کہ انہوں نے بڑا اہم کام کیا. یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی زندگی آنے والوں کے لیے نمونہ ہے. انہوں نے جو اپنے سلف سے سیکھا اور جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس سلسلے کو انہوں نے جاری کیا اور اس میں بہت سی چیزیں اور شامل کی جس سے امت کو فائدہ پہنچا. یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں اور ایسی صفات ہیں کہ آنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. عجیب بات ہے کہ مولانا ایک فقیر تھے، قاضی تھے اور اس کے ساتھ بڑے مدبر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ادیب بھی تھے، بڑے شاعر تھے. بات کہی جاتی ہے کہ عام طور سے فقہا کا تعلق ادب سے کم ہوتا ہے، لیکن بات بتاتا غلط معلوم ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے فقیر، لیکن اسی طرح ان کے اندر جو ادب کا ذوق تھا. سچی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء سے آنکھیں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور قریبی دور میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں اور ابھی اس وقت ہیں مولانا عثمانی صاحب اور دوسرے حضرات ہمارے باقاعدہ صفی اللہ رحمانی صاحب کی شعراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں. حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے ایک خاص ذوق عطا فرمایا تھا. یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ اس میدان میں آتے تو شاید اس کے شہسوار ہوتے. ہمارے بڑے گویا کہ خاتم الشعراء ہم کہہ سکتے ہیں کریم ماجد صاحب نے جو بات کہی وہ
حقیقت ہے کہ آخر دور میں کریم ماجد صاحب کی شاعری ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ اب کوئی اگر شاعر ہے تو وہ ہے، اور وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اگر اور کوئی شاعر ہو سکتا تھا تو وہاں سے نظام الدین صاحب ہو سکتے تھے۔ تو یقیناً یہ گواہی معمولی نہیں ہے۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ فقہاء کو ادب سے تعلق نہیں ہوتا، یہ بات بذاتاً غلط ہے۔ بڑے فقہاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کا ادبی ذوق بہت نمایاں رہا ہے۔ ہمارے مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ذوق دیا تھا۔ ان کا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے اور پھر حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آخری درجے کا تعلق تھا۔ ہم نے دیکھا حضرت مولانا رابع صاحب جو حمور تھے، بلکہ 1 آدھ سال 6 عمر میں بڑے تھے، لیکن بحیثیت صدر بورڈ کی قدر و احترام کرتے تھے، اور ان کی رائے کی جو اہمیت تھی، اپنی ہر رائے کو اس کے آگے وہ فنا کر دیتے تھے، معمولی بات نہیں تھی۔ حالانکہ مولانا نظام الدین صاحب کو جو تجربہ تھا بورڈ کے کام کا بھی اور یہاں ہمارا شریعہ کے بھی، ان کو حق تھا کہنے کا۔ مولانا رابع صاحب جب صدر بورڈ ہوئے تو مولانا نظام الدین صاحب کو بورڈ کا طویل تجربہ رہا تھا، تو یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے اس کا زیادہ تجربہ ہے اور میرے مشورے کی اہمیت ہے، لیکن مولانا رابع صاحب اگر کوئی بات ان سے کہتے تھے تو فوراً اس بات کو تسلیم کر لیتے تھے، اور اس طرح انہوں نے ان کو بڑا مانا جیسے کوئی اپنے مرشد سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر مولانا رابع صاحب نے اخیر میں ان کو اجازت دی اور یہ کہہ کر دی کہ اس سے زیادہ کے مستحق ہے، اور میں تو سمجھتا تھا کہ ان کو بڑوں سے اجازت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، اور آخر دور میں جس طرح انہوں نے بورڈ کو سنبھالا اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال شریعہ کو جس طرح بعد عروج تک پہنچایا، ان کے دور عمارت میں جس طرح پورے صوبے میں نہیں بلکہ جو 2-3 صوبے ہیں عمارت شریعہ کے تحت وہاں کام ہوا، یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ عمارت شریعہ کا یہ کام ایسا ہے کہ پورے ملک کے لیے قابل فخر ہے، اور اس کا اعتراف ملک کے بڑے بڑے علماء نے ہمیشہ کیا ہے۔ مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور عمارت کا بڑا طویل دور رہا ہے، الحمدللہ ان کو اس کا موقع ملا، لیکن انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اس کو ترقی دی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد عروج تک پہنچایا۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کی تربیت میں مولانا سید نعمت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا حصہ ہے، اور یہ 3 حضرات ایسے تھے مولانا سید نعمت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، مولانا سید نظام الدین صاحب اور مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی، جن کے ذریعے سے یہ کام یہاں جو عمارت شریعہ کا ہوا، اس سے صوبوں کو یہ صوبے سے عمارت سے متعلق ان کو جو فائدہ پہنچائی، ایک نمونہ ملا دوسرے صوبوں کو، اور کئی جگہ پر اس کے نتیجے میں عمارت کا نظام قائم کیا گیا ہے، کم از کم کوششیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے، اور ان کاموں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلماء سے بڑا گہرا تعلق تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ دارالعلماء کے رکن منتخب ہوئے، انتظامیہ کے اور نظامت کے، یعنی گویا کہ جو ورکنگ کمیٹی ہے دارالعلماء کی، وہ اس کے بھی رکن ہوئے، اور بڑے اہتمام سے اس میں شریک ہوتے تھے، اور ان کی آرا دارالعلوم کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی تھی۔ ان کے مساجد میں خطابات بھی ہوتے تھے اور وہ مشورے بھی دیتے تھے، اور ان حضرات مزمہ کا ان کا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور ندوے کہ اگرچہ وہ فارغ نہیں تھے، دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے فراغت حاصل کی، اور حضرت حسین احمد بزری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے، لیکن ندوے سے ان کا بالکل ویسے ہی تعلق تھا جیسا تعلق ان کا دارالعلوم دیوبند سے تھا، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بعض حیثیتوں سے آخر ان کا تعلق نظرت العلماء سے بہت بڑھ گیا تھا، اس لیے کہ اسماء رابع صاحب اور ہم سے پہلے اسماء برسلائی نبی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کا تعلق تھا، نتیجے میں اس کے نظرت العلماء سے بھی ان کا تعلق اسی طرح پیدا ہو گیا تھا، اور نظرت العلماء ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھاتا تھا، اور ان سے رائے لی جاتی تھی بہت سے کاموں میں، اور ان کی آرا بہت سے مسائل میں بڑی مفید ثابت ہوئی اور اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ تعلقات نظرت العلماء کے عمارت شرعیہ کے علماء سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور زیادہ مستحکم ہوئے، اور واقعہ تو یہ ہے کہ نظریے کا تعلق یہاں عمارت سے اور خانقاہ مجیبیہ سے بہت قدیم تعلق ہے۔ علامہ محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب سرپرست بنایا گیا، ان کی یہاں آنے کے بعد جب نظرت العلماء کی نظامت سے وہ دستبردار ہوئے، اپنے بعد عوارض کی وجہ سے وہ یہاں تشریف لائے، پھر ان کو نظرت العلماء کا سرپرست منتخب کیا گیا۔ تو اسی زمانے میں یہاں جو خانقاہ مجیبیہ کے اس وقت سجادہ نشین اور بڑے اپنے وقت کے بزرگ عالم دین تھے، ان کو بھی نظرت العلماء کا سرپرست منتخب کیا گیا تھا۔ رتبے کا خانقاہ سے بھی تعلق اور اس کے ساتھ عمارت شریعہ سے بڑا گہرا تعلق ہمیشہ رہا ہے، اور یہی تعلق ہے جو الحمدللہ آج بھی قائم ہے۔ اور ہمارے مولانا عبدالواحد صاحب جو
علامہ سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جانشین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے اور ان کو عمر طویل دے۔ انشاءاللہ یہ تعلق جو پہلے تھا وہ آج بھی قائم ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور یہ سیمینار جو آج ہو رہا ہے میں امید ہے جو مقالات لکھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ چھپیں گے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ الحمدللہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا، میں نے بھی ایک مقالہ لکھا ہے اور علامہ سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رضا العلماء سے اور معلومیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صاحب سے جو تعلق رہا ہے وہ چیزیں میں نے اس میں خاص طور سے نمایاں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سیمینار کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ جو مقالات اس میں پیش کیے جا رہے ہیں اور بہت تنقید کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں پورے مقالات شائع ہوں گے، اس سے ہم سب کو استفادے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے سیمینار کو اور علامہ سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ درجات کو بلند کرے، ان کے کاموں کا ان کو ہمیشہ سے بہتر صلہ عطا فرمائے اور ان کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات پوری طرح عطا فرمائے اور ان سے وہی کام لے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑوں سے لیا اور ان کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں بہادر وانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں سیمینار کو شریک کیا۔ میں ایک پروگرام میں تھا لیکن میں نے فرض سمجھا کہ میں کیا تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوں، لیکن یہاں میری حاضری اس تعلق کے بنا پر لازم تھی جو تعلق حضرت مولانا کا حضرت العلماء سے رہا اور ہمارے خاندان سے رہا۔ انشاءاللہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ خاندانی تعلق بھی ہے، ادارے کا تعلق بھی ہے اور سب سے بڑھ کر دینی تعلق ہے اور دینی تعلق ایمانی تعلق وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی الحمدللہ کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلقات کی حفاظت فرمائے تو اس کا ہم سب کے لیے مغفرت کا اور خیر کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اداروں کی حفاظت فرمائے تو اس سیمینار کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب حضرت مولانا برار اصلی صاحب دامت برکاتہ نہیں مانتا، میں تو اپنے اصول کا آدمی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، عمارت شریعہ کے ناظم رہے، امیر شریعت رہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 1/4 صدی تک جنرل سیکریٹری رہے، دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن شورا اور بہت کچھ تھے۔ یہ سب باتیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ وقت چونکہ محدود ہے تو کچھ سطریں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو سنا دوں۔ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے سابق ناظم و امیر شریعت و آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق سیکریٹری جنرل مولانا سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، جن گناہوں متنوع محاسن و مکارم اور اعلیٰ اقدار و خصوصیات کی سنگم کی، کسی ایک شخص میں ان کا اجتماع ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ خاندانی پس منظر کی اگر بات کی جائے تو آل رسول سے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں علم دین اور دینی و ملی خدمت کا تسلسل نظر آتا ہے، اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی تنظیم، کسی بھی تحریک، کسی بھی دارالعلوم اور کسی بھی ادارے کے لیے ایسے لوگ قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں جو کسی تحریک و تنظیم کے لیے اپنے جسم و جان اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اپنے کو وقف کر دیں۔ بسا اوقات ایسے لوگ تنے تنہا پورے ادارے اور پوری تنظیم کا واحد سہارا ہوتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی تنظیم و تحریک اور کسی بھی عوامی ادارے کی تاریخ، خصوصاً ابتدائی عہد اور اس کی مشکل گھڑیوں کے احوال پر نظر ڈالیں تو کچھ مرد قلندر ایسے ضرور ملیں گے جو ہر طرح کے سود و زیاں اور نفع و ضرر سے بے پرواہ ہو کر ادارے کے اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ جیتے اور مرتے ہیں۔ فکر و عمل، سونا جاگنا، ذاتی جاہ و شرف، خاندانی حیثیت و مرتبہ، گفتار و کردار، تحریر و تقریر، سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ادارے اور تنظیم کو ترقی ملے، آگے بڑھے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ علی گڑھ تحریک میں اس طرح کے کون لوگ تھے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کیا کہ مولانا قاسم نامکی اور ان کے رفقا نے کیا قربانی دی۔ اس کے بعد پھر عمارت شریعہ کا ذکر ہے۔ مولانا کی شخصیت حشد پہل ہیرے کی مانند تھی۔ علوم شریعہ کی تحصیل کے لیے باکمال اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، ذہن خاص تھا، فکر سلیم تھی، طبیعت موضوع تھی،
رگوں میں ہاشمی خون تھا۔ تحریک شہیدین مولانا منگیری، محدث کشمیری مولانا مدنی اور خاندان کے بزرگوں کے فیضان نظر نے شخصیت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ عمارت شریعہ سے پہلے تعلیم و تعلم کے اشتغال نے قرآن و حدیث، فقہ اور اصول میں گہرائی اور گہرائی اور نتائج اخذ کرنے کا سلیقہ پیدا کیا، جبکہ انتظام و انصراف کی ذمہ داریاں سنبھال کر ہر طبقے کے لوگوں کو ڈیل کرنے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا ہنر سیکھا۔ اقالیم ثلاثہ، ابھی آپ سن رہے تھے کہ ارواح ثلاثہ، ہم نے اقالیم ثلاثہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی اور مولانا سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اقالیم ثلاثہ کے عہد میں عمارت نے مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی بے انتہا ترقی کی۔ حضرت سید کی کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے، وہ دین اور ملت کو سب سے اوپر رکھتے تھے، ملی مفاد کے سامنے رشتہ اور تعلقات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عمارت کے سابق ناظم صاحب نے ناظم رہتے ہوئے بہار حج کمیٹی کا جب چیئرمین کا عہدہ قبول کرنا چاہا تو مولانا نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو ناظم رہے یا چیئرمین۔ اور مولانا کا ایک غیر معمولی وصف تھا ان کا کلی سوچ ہونا۔ کلی، کسی بھی معاملے پر جب غور کرتے تو معاملے کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے، کسی معمولی گوشے کو بھی نظر انداز نہ کرتے۔ یہ وصف ان کے ہر عمل، ہر گفتگو اور ہر تقریر و تحریر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے سامنے ان کا ایک خط ہے جو انہوں نے عمارت کے معاون ناظم مولانا سہیل ندوی مرحوم کو لکھا تھا جس وقت وہ سفر حج میں جا رہے تھے۔ اس خط سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کوئی بھی ہوتا مولانا کے ہر پہلو پر نظر ہوتی، اسی کو ہم نے کلی سوچ کا نام دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے دل میں ہر انسان کا احترام تھا۔ مولانا سہیل مرحوم ہر اعتبار سے مولانا سے چھوٹے تھے، لیکن دیکھیے کتنے اہتمام سے ضروری امور کی طرف توجہ دلائی اور کتنے اہتمام اور لجاجت سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا۔ یہ خط ان کے تعلق مع اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تعلق پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ مبارکباد پیش کرنے، حج و زیارت اور طواف و عمرہ کی قبولیت اور خیریت سے واپسی کی دعا اور بہت ساری قیمتی نصیحتوں کے بعد لکھتے ہیں۔ شروع میں خطاب آپ سے ہے لیکن آگے تحریر جذباتی ہو جاتی ہے۔ خط طویل ہے، یہاں صرف ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں، میرے لیے آپ مغفرت اور ایمان پر خاتمے کی دعا کرنا۔ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ امراض جسمانی و روحانی سے پوری حفاظت فرمائے۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ خدمت دین کی توفیق، قلبی سکون و ذہنی اطمینان اور رزق حلال کے لیے دعا کرنا۔ فقر و فاقہ، افلاس اور قرض سے حفاظت کی دعا کرنا۔ جب وقت آ جائے اللہ ایمان پر خاتمہ کرے اور میرے گناہوں کو اپنی مغفرت کی چادر سے ڈھانپ لے، قیامت کے دن حساب آسان کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کا قرب اور آپ کے حوض کوثر پر حاضری نصیب ہو۔ اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کر دعا کے لیے لکھ رہے ہیں۔ شمون، حسان، حامد کی صحت کے لیے، عبد الواحد کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے سینے میں محفوظ کرے، تلاوت میں شغف پیدا فرما دے، دین کا فہم عطا کرے اور عالمی باعمل بنا دے۔ بڑی صاحبزادی اور سلمہ کے لیے، شیما اور مسرت کے لیے اللہ اچھا جوڑا نصیب کرے۔ عمارت شریعہ کی ترقی اور استحکام کے لیے، فتنوں سے حفاظت کے لیے ہم لوگوں پر اس ادارے کا بڑا حق ہے۔ ہم سب کی عزت اسی ادارے کی برکت سے ہے۔ کارکنان عمارت کے لیے، ان کے اصلاح حال کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کے لیے، ان کی صحت، عزت و خوشحالی، جسمانی تکلیف، روحانی امراض اور مالی تنگی سے حفاظت کے لیے دعا فرما دیں۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس دوران میں نے کبھی کوئی ناگوار بات کی جو آپ کو ناپسند رہی یا میرا کوئی معاملہ اور عمل جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ضرور معاف کر دیں گے۔ نظام الدین مولانا جہاں ایک خدا ترس متدین سی استعداد، قرآن و حدیث اور فقہ و تفسیر پر وسیع و عمیق نظر رکھنے والے عالم دین تھے، وہیں معاملہ فہم، زیرک، صاحب تدبیر، جری و بیبا اور ہمدرد قائد و رہبر بھی تھے۔ اگر کسی قائد کا دل ان خوبیوں کے ساتھ صدق و امانت اور تدین و اخلاص جیسے اوصاف سے بھی مجلہ مصفہ ہو تو ایسا قائد یقیناً بہت عظیم ہوتا ہے۔ اس پر توفیق الہی صاحب فکر ہوتی ہے۔
اس کے برعکس تمام خوبیاں ہوں اور تمام اوصاف جمیلہ سے کوئی متصف ہو لیکن خلوص، خوف خدا اور فکر آخرت سے محروم ہو تو ایسے قائد اور رہبر سے قوم و ملت کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان ہی پہنچتا ہے، تباہی و بربادی قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ خطابت میں گھن گرج، بیان میں ادبی چاشنی بھی ہو، اثار و قربانی کا بلند بانگ دعویٰ بھی ہو اور شرح توحید اور عشق محمد کی چنگارش کے بجائے فقر و غنا کو مدار قوت و طاقت سمجھے، دل میں خوف خدا نہ ہو اور مقصود خوشنودی رب نہ ہو تو ایسا رہبر کچھ بھی کر سکتا ہے، معاشرے کو بانٹ سکتا ہے، مسجد کو بیچ سکتا ہے۔ بس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چنتے چلے۔ شکریہ۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ آگے کی کرسیاں بھر لیں تو شاید مقالہ نگار لوگوں کو 2-3 منٹ میں بات پوری کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کا فرما دے۔ تشریف لے آئیے، پیچھے والے لوگ آگے آ جائیں۔ جب آپ بھاگنا چاہیے گا تو کوئی روکے گا تو تھوڑی نا، جس وقت من کرے اٹھ کے چلے جائیے۔ ابھی بہت اہم مقالہ ہے، مولانا عمر عابدین صاحب کا مقالہ ہے، ڈاکٹر سرور ندیم صاحب کا مقالہ ہے، بڑے اہم مقالے ہیں۔ ہمارے شرکیہ کے وہ نقیب کے معاون مدیر رضوان احمد ندوی صاحب کا مقالہ ہے، معاون قاضی شریعت قاضی مجیب الرحمان صاحب کا مقالہ ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، بہت دیر سے مولانا مشہود احمد ندوی قادری درخواست کرتے رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی بات رکھ دیں، اور وہ جمعیت علماء پٹنہ کے صدر ہیں اور مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے پرنسپل ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات مختصر میں رکھ دیں، اس لیے کہ یہ مولانا عبدالباسط ندوی صاحب کا نظام ہے مولانا عبدالواحد صاحب کے ساتھ مشترک، اور مولانا عبدالباسط صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ جماعت کے وقت میں مسجد چلا جانا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پابندی کے ساتھ بات رکھنی ہے تو ذرا مختصر رکھیے گا تو ان کی بات بھی رہ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت امیر شریعت سادس، ذاتی تاثرات۔ حضرت امیر شریعت سادس حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں مشہور و معروف اور مقبول ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی ذات ستودہ صفات ہمہ جہت شخصیت کی حامل تھی۔ آپ کی خدمات مختلف ادوار میں اکثر شعبۂ زندگی میں رہی ہیں۔ اپنے اولین دور میں ایک کامیاب مدرس تھے اور اصلاحی گفتگو کے ذریعے معاشرے کی اصلاح میں سرگردہ نظر آتے تھے۔ بحیثیت ناظم امارت شریعت و امیر شریعت اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری کے منصب عظیم پر رہتے ہوئے انہوں نے اسلاف کی امانت کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ خون جگر سے سینچ کر تناور درخت بنا دیا۔ ان کی فکر مندی اور احساس ذمہ داری نے ناقابل یقین حد تک عمارت کے بیت المال کو استحکام بخشا اور عمارت شریعہ کی طرف سے وظائف و دیگر امداد میں گرا قدر اضافہ ہوا۔ وہ ایسے امیر تھے جو منصب امیر کو جواب دہی اور ذمہ داری کا عہدہ سمجھتے تھے، نہ کہ بڑائی کا منصب۔ امت کی فکر میں گھلنے والا دماغ اور ان کے سینے میں ملت کے لیے دھڑکنے والا دل تھا جس نے ان کا چین و سکون چھین لیا تھا۔ ان کی فکر کا محور ملت اسلامیہ تھی اور ہر وقت امت کی زبحالی دور کرنے کے لیے کوشاں رکھتے تھے۔ امت کے کسی فرد پر، ملک اور دنیا کے کسی حصے میں پتھر چلے، اس کی چوٹ وہ اپنے دل پر محسوس کرتے تھے۔ کہیں کسی مسلمان کو کانٹا چبھے، اس کی چبھن اور تکلیف ان کو اپنے جسم پر محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی امت کے نام کر دی تھی۔ وہ گھر آنگن میں ہوں یا سفر کے بھاگ دوڑ میں، ہر وقت ان کا ذہن ملت کی ترقی کے خاکے بنتا رہتا تھا اور پھر ان خاکوں کو رنگ بھرنے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کرتے تھے۔ ذاتی معاملات میں عمارت شریعہ کے اخراجات سے بہت دور رہتے اور اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ عمارت کی گاڑی اگر ذاتی ضرورت میں استعمال ہوتی تو اس وقت رائج کرائے کے مطابق کرایہ ادا کر دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی عمارت کی چیز کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ قوم کی امانت کے طور پر اس کو دیکھتے اور پرکھتے تھے۔
یہ احتیاط شاید و باید اب نظر آئے۔ انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے جو رہنمائی کرتی رہے گی۔ حضرت امیر شریعت سادس سے براہ راست میرے تعلقات 4 دہائیوں پر محیط ہیں۔ وہ مجھے اور میرے خانوادے کے دیگر افراد کو نہ صرف عزیز رکھتے بلکہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت کو میں نے اپنے سن شعور سے عہدۂ نظامت پر دیکھا۔ جب تک خانقاہ مجیبیہ کے قریب محلے میں رہتے، جمعہ کی نماز خانقاہ مجیبیہ میں پڑھا کرتے تھے۔ خانقاہ سے ان کے قلبی لگاؤ کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے منجلے صاحبزادے جناب محترم ڈاکٹر حامد حسین صاحب کو ہمارے دادا حضرت مولانا سید شاہ محمد نظام الدین قادری قدس سرور کی خدمت میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور عزیز محترم مولانا عبدالواحد سلمون کو میرے برادر محترم مولانا بدر احمد مجیبی کے پاس بھیج کر درسیات کی چند کتابیں پڑھائیں۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خانقاہ مجیبیہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ آداب نشست و برخاست اور بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ برتے جانے والے انداز بھی سکھا دیے جاتے ہیں۔ نرم مزاج لیکن عزم کے پختہ شخصیت کے مالک تھے۔ تم ترا ہٹو بچو حشم و قدم کی بھیڑ سے کنارہ کش ان کی شخصیت بڑی ہی پرکشش اور مقناطیسیت کی حامل تھی۔ جو ان سے ملاقات کرتا ان کے دام محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ ان کی شخصیت بڑی سہل الحصول تھی اور ان سے ملنا بھی بہت آسان تھا۔ ایک عرصے تک راقم الحروف آل انڈیا ملی کونسل غیر منقسم بہار کا جنرل سیکریٹری رہا اور دینی و ملی مسائل پر گفت و شنید کے بارہا مواقع ملتے رہے۔ ملی کاموں کے سلسلے میں مشورے کی نوبت آتی رہی اور ہمیشہ حضرت نے اپنے مفید مشوروں سے نوازا جو کسی نو آموز کام کرنے والے کے لیے مشورہ راہ ثابت ہوتے تھے۔ حضرت امیر شریعت کو نوجوانوں کو بڑھانے اور ان کو تربیت دینے کا شوق تھا۔ مجھ کو عمارت کے اجلاس یا میٹنگوں میں خصوصی طور پر کچھ بولنے کا موقع فراہم کراتے اور پھر حوصلہ افزا کلمات کے ذریعے داد تحسین دیتے۔ ایک دفعہ مجھ کو اپنے وطن گوری گھاٹ کے سفر کا حکم دیا اور خود اپنے ساتھ اپنی گاڑی پر لے کر روانہ ہوئے۔ گوری گھاٹ کے مدرسے میں جلسے عام میں مجھ کو بولنے کا موقع دیا گیا اور مولانا عبدالواحد سلموں سے کہا کہ ان کے بیان پر وقت کی پابندی نہ لگاؤ۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کی قدر و منزلت اگر کوئی سیکھنا چاہے تو آپ کی مجلس میں سیکھ سکتا تھا۔ گوری گھاٹ میں آپ کا دولت کدہ آپ کی خانقاہ تھی، جہاں آپ کی موجودگی میں ہر وقت دعا، تعویذ اور دم کروانے والوں کا سلسلہ لگا رہتا تھا، جس کا مشاہدہ میں نے خود کیا۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، بابو یہی میری خانقاہ ہے، یہاں آتا ہوں تو لوگ مجھ کو ان کاموں میں گھیر لیتے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا سید شاہ اور احمد قادری نور اللہ مرقدہ کا ازحد احترام کرتے تھے اور ان کو اپنے اساتذہ میں شمار کرتے تھے۔ جس زمانے میں حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت قضا کا پروگرام مرتب کیا تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے منگیر جامعہ رحمانی میں جا کر قضا کی تربیت دی۔ ان تربیت پانے والوں میں مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مذکورہ دونوں بزرگان حضرت والد ماجد سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور غایت درجہ احترام بھی کرتے تھے۔ میں نے بارہا حضرت والد کی مجلس میں ان دونوں بزرگوں کو باادب اور گوش پر آواز دیکھا۔ اللہ رب العزت سبوں کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ حضرت امیر شریعت ایک صوفی بزرگ تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزاری تھی۔ مجھ کو ان کے ساتھ سفر و حضر کے مواقع بھی ملے اور ہر جگہ ان کے مزاج کی سادگی کو یکساں پایا۔ جب میں نے مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کی ذمہ داری بحیثیت پرنسپل سنبھالی تو حضرت نے اپنی تہنیت کے ساتھ بہت سارے مفید مشوروں سے نوازا اور گزشتہ دور کے واقعات سنائے۔ ذمہ داری کو کما حقہ انجام دینے اور ادارے کو پروان چڑھانے کا طریقہ بتایا، جس سے اندازہ ہوا کہ مدارس اسلامیہ کے فروغ اور دین کی اشاعت میں ان کی کیا خدمات رہی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت امیر شریعت کو بہت سارے خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان پر لکھنے کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے۔ میں اپنی تاثراتی تحریر کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ رب کریم حضرت کے ساتھ خصوصی عنایات عطا فرمائے اور صالحین و صدیقین اور منعم علیہم کے زمرے میں شمار فرمائے، آمین۔ بجائے سید المرسلین، خدا رحمت کنت عاشقان پاک تینت را۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں
इमारत शरिया के मुआविन काजी मौलाना कारी मुजीबुर्रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद मिनट में वक्त की रियायत करके भी अपनी बात रखें। दूसरा ऐलान ये है कि खाने का नज़्म जो है इमारत शरिया में है, मकालात की खानगी पूरी हो जाएगी। दुआ नमाज के बाद सब लोग खाने के लिए इमारत शरिया तशरीफ़ ले जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर शरीयत सादिक हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुस्फिद थे। आपका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत ही निराला था। आप गुफ्तगू और अपने खिताबत के दौरान मुफ़क्किराना व हकीमाना अंदाज़ इख्तियार फरमाते थे। आप हमेशा नर्म लहजे ही में बात करते थे। गुफ्तगू में सामने वाले का ख़ास ख्याल रखते थे। खुद कम और दूसरों को ज़्यादा बोलने का मौका दिया करते थे। सामने वालों की बात खा वो कितने ही खुद क्यों न हो, पूरी तवज्जो के साथ सुनते थे। सामने वाला आपकी गुफ्तगू से मुतासिर रहे बगैर नहीं रह सकता था और कुछ न कुछ सीख कर अपने दामन में सिमो कर ले जाता था। राक़िबुल हुरूफ ने मौसूफ की गुफ्तगू का बहुत करीब से मुशाहिदा किया है और तकरीबन 10 साल तक आपकी खिदमत में रहने का मौका मिला है। आपकी गुफ्तगू हिकमत और तदब्बुर से भरपूर हुआ करती थी। आपका अखलाक और किरदार बहुत बुलंद था। आपने हुस्न अखलाक और हुस्न कारकर्दगी को ज़िंदगी का शिआर बना रखा था। आप हमेशा फरमाते थे कि दीनी और तंजीमी इदारों में काम करने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं। उस पर सख्ती से अमल करने वाला शख्स ज़रूर कामयाब होगा। तसामुल, तआवुन और तवाफुक। फिर आपने इन तीनों की तफसीर बयान की और फरमाया कि जब कोई मामला पेश आ जाए तो अव्वलन मशवरा किया करो, उसके बाद एक दूसरे का तआवुन करो। उससे फ़ायदा यह होगा कि कानूनान के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे पर एतमाद होगा, दूरियां खत्म होंगी, काम में बरकत पैदा होगी और तजर्बे में इजाफा होगा। आपके दौरे इमारत में 25 दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आया। इस वक्त 51वें दारुल क़ज़ा है। आप जब अमीर शरीयत मुंतखब हुए उस वक्त तकरीबन 17 साल में 25 दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आया, जिनमें दारुल क़ज़ा महदौली, दरभंगा, शकरपुर, भड़वारा, भवानीपुर, पूर्णिया, टिहरी और सोन, करतासपुर ज़िला कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर ज़िला सहरसा, लीलता ज़िला सहरसा, बगहा ज़िला मगरबी चंपारण, 0 माइल ज़िला मधुबनी, मीरदा टोली, अबाबकरपुर, चंपानगर ज़िला भागलपुर, चितरपुर, हसनाबाद ज़िला कोडरमा, पिरावल ज़िला हजारीबाग, फियर्स लाइन कोलकाता, तोपसिया कोलकाता, दारुल क़ज़ा घोरी घाट चतरा भी उसी में शामिल है। अगरचे फिलहाल ये मौकूफ़ है, इंशाअल्लाह यहाँ भी काम का आगाज़ हो जाएगा। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि किसी बात को बहुत ज़्यादा मनफी अंदाज में पेश करने की कोशिश मत करो। एक मरतबा एक कागज़ की तबाहत हुई थी दारुल क़ज़ा में कि अपने मामलात को दारुल क़ज़ा से हल कराएं और सरकारी कोर्ट में न ले जाएं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जुमला सही नहीं है, बल्कि इसमें इस तरह लिखा जाए कि अपने मामलात जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल करते हैं, अदा करते हैं, इसी तरीके से अपने आइली और ख़ानदानी मामलात को भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने उलमा और दारुल क़ज़ा से अपने मामलात को हल कराएं। ये मुस्बत पहलू है, मुस्बत पहलू को उजागर करने की कोशिश कीजिए। एक वाक़या है कि हज हाउस पटना में जब हाजियों की रवानगी होती है तो उस वक्त हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह पहले दिन दुआ के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और बिहार के मुहतरम वज़ीर आला भी उसमें आते हैं। हज़रत अमीर शरीयत सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही हकीमाना गुफ्तगू की और मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जो इस वक्त हैं जनाब नीतीश कुमार जी, उनको मुखातब करते हुए कहा कि मुहतरम वज़ीर आला साहब, मैं आपकी कामों की मैं
آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ جس چیز کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر آپ اس چیز کو کر رہے ہیں تو میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر پورے بہار میں شجر کاری کا پروگرام چل رہا تھا، درخت لگائے جا رہے تھے، اور اسی اسٹیج پر حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس چیز کو قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قباحت بیان کی ہے، اگر اس چیز کو آپ لائیں گے تو میں آپ کو برسر عام یہ دعوت دیتا ہوں، یہ غلط ہے، اور وہ ہے شراب نوشی، اور شراب کی دکان کو آپ نے عام کر دیا ہے۔ محترم وزیر اعلیٰ جی، چاہے آپ کو تکلیف ہو، میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ یہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے حکیمانہ انداز میں اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں مغفرت فرمائے، ان کے سچے جانشی حضرت مولانا عبدالواحد ندوی نامت برکات ان کو صحت تندرستی دے اور اس سیمینار کو قبول فرمائے۔ ہزاروں رحمتیں ہوں اے میر کارواں تجھ پر، ہزاروں رحمتیں ہوں اے میر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ یہ ہمارے قاری مجیب صاحب ابا جان کے بہت دلارے تھے بھائی، یہ ابا جان کی یادگار ہے، بہت دلارے تھے۔ ابا جان کی جتنی نظم وہ یہ یاد کرتے تھے اور ابا جان کو سناتے تھے۔ ایک دو مجلسیں ایسی ہیں جو بڑے بڑے اکابر کے سامنے انہوں نے نعت پڑھی۔ حضرت کے ساتھ سفر میں مسلسل قاری مجیب صاحب ساتھ رہا کرتے تھے اور بہت قریب سے ان کو خدمت کا موقع ملا ہے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب مولانا مفتی جنید عالم ندوی قاسمی، سابق صدر مفتی امارت شریعہ، بانی و ناظم دارالعلوم الاسلامیہ مجھولیا چمپارن اور معروف دراسات العلیا سے کہ وہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا عمر عابدین صاحب تشریف لائیں گے، حیدرآباد سے تشریف لائیں گے۔ مولانا مفتی جنید عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، میری طبیعت خراب ہے، آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ہمت نہیں تھی آنے کی، لیکن حضرت کی محبت کی کشش کھینچ کے لائی ہے۔ شاید اگر سر کے بل چل کے آنا پڑتا یا سرین کے بل گھسیٹ کے آنا پڑتا تب بھی آنے کی کوشش کرتا۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہر ملنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حضرت مجھ کو زیادہ مانتے ہیں۔ شاید یہ خوبی حضرت میں بھی موجود تھی، ہر ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ کو زیادہ مانتے ہیں۔ میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت مجھ سے زیادہ امارت شریعہ میں کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی خوبی کا نتیجہ ہے۔ حضرت امیر شریعت کا یہ جملہ مشہور ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ سید نظام الدین تم کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن امارت شریعہ کو اور مسلم فیصلہ بورڈ کو میں تھامے رکھا اور منتشر نہیں ہونے دیا۔ واقعی آپ نے اپنی بصیرت، دور اندیشی اور تواضع انکساری اور کارکنان کے ساتھ ملنے کا جو طریقہ تھا، اس کے نتیجے میں آپ نے امارت شریعہ کو محفوظ کر رکھا۔ آپ کی بڑی کوشش تھی، فکر تھی کہ بیت المال امارت شریعہ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو، بیت المال امارت شریعہ کی حفاظت کیسے ہو اور اس کا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو۔ آپ خود دیانتدار تھے اور اپنے کارکنوں کو بھی دیانتداری سکھلاتے تھے۔ ایک مبلغ نے سفر خط پیش کیا تو اس میں لکھ دیا فلاں گاؤں سے فلاں گاؤں تک رکشے کا بھاڑا یہ۔ حضرت امیر شریعت اس علاقے سے واقف تھے، جانتے تھے کہ اس میں رکشہ نہیں چلتا۔ آپ نے پوچھا، فرمایا کہ وہاں تو رکشہ نہیں چلتا، پکڑے گئے۔ محض اس بنیاد پر امیر شریعت نے ان کو امارت شریعہ سے الگ کر دیا۔ میں نے حضرت امیر شریعت سے وہ درخواست دی کہ پی ایف
اور شہریہ سے قرض ملتا ہے، آپ قرض دے دیجیے، مکان بنوا رہا ہوں۔ حضرت امیر شریعت نے کہا کہ جو اصول ضابطہ ہے اتنا ہی میں دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اصول ضابطے سے کچھ زیادہ رقم میں نے لکھ دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں 50,000 روپیہ آپ کو بطور قرض دے سکتا ہوں، لیکن بیت المال سے اتنا ہی دوں گا جتنا کہ اصول اور ضابطہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ اصولی آدمی ہے، جو وقت طے ہوگا اس پر کہیں گے آپ جمع کیجئے پیسہ، میرا قرض ادا کیجئے، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو کسی دوسرے سے لے کر کے اپنا کام کیا۔ حضرت امیر شریعت عہدے سے بہت دور بھاگتے تھے، وہ آگے آگے چلتے اور عہدہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا، عہدہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا۔ لوگ کہتے حضرت یہ سرپرستی وہ سرپرستی قبول فرما لیجئے، لیکن آپ تیار نہیں ہوتے۔ چمپارن بتیا سے قریب مجھولیا ہے، وہاں میں نے 4 ایکڑ سے زیادہ زمین خریدی، دارالعلوم الاسلامیہ قائم کیا، اور وہاں حضرت کو لے گیا۔ حضرت نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ میں درخواست کرتے کرتے تھک گیا کہ حضرت آپ اس ادارے کی سرپرستی قبول فرما لیجئے، لیکن حضرت تیار نہیں ہوئے۔ میں تھک گیا، حالانکہ مجھ کو بہت زیادہ مانتے تھے، پھر بھی وہ تیار نہیں ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ امیر شریعت خامس مولانا عبدالرحمن صاحب کا انتقال ہوا، تو امیر شریعت سادس بنانے کی بات آئی، تو قاضی مجاہد الاسلام قاسمی علیہ الرحمٰن نے ان سے کہا کہ آپ امیر بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بنیں گے۔ حضرت امیر شریعت نے کہا میں کیوں بنوں، آپ بنیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کو بننا زیادہ مناسب، آپ ہی لائق ہیں۔ آئے، کچھ حالات تو اس طرح ہو گئے تھے کہ انتخاب الیکشن کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس عہدے کے تقدس کو برقرار رکھا۔ اور یہاں جب حضرت مولانا ولی سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ برکتہ نے ان کا نام نامی پیش کیا، اور جس پر سب کا اتفاق ہوا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت بلک بلک کر کے رونے لگے، بلک بلک کر کے رونے لگے کہ بہت بڑی ذمہ داری مجھ کو مل گئی ہے، پتہ نہیں میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت کے تجربات بھی بہت تھے۔ آپ کہتے تھے کہ استاد کی مٹھی نرم ہونی چاہیے اور نگاہ سخت ہونی چاہیے، نگاہ سخت ہو اور مٹھی نرم ہو، یعنی پٹائی کم کریں اور نگاہ سخت رکھیں۔ جب احمد رضا خان مرحوم جو رضا ہائی اسکول کے بانی، ان سے میری ملاقات ہوئی، دوستی ہوئی، تو میں نے ان سے درخواست کی ایک دارالعلوم چاہیے یہاں پر پٹنے میں خاص طور سے، تو وہ تیار ہوئے اور زمین کی تلاشی شروع ہوئی۔ نوسا پہنچا، وہاں 26 کٹھا زمین ملی۔ حضرت امیر شریعت کے بعد جو ناظم تھے احمد رضا خان مرحوم کو لے آیا، ملاقات کرائی، بات ہوئی۔ امیر شریعت نے فرمایا کہ 26 کٹھا زمین تو ٹھیک ہے، لیکن 2 بیگھہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ زمین نہیں ملی، دوسری جگہ گئے، 36 کٹھا زمین ملی۔ آ کر کہا اور احمد رضا خان مرحوم کو لایا۔ امیر شریعت نے فرمایا کہ 36 کٹھا زمین تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 3 بیگھہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، 5 بیگھہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر گون پورہ میں 5 بیگھہ زمین کی بات ہوئی، وہاں لے آئے، ان سے ملاقات کرائے، کہا 5 بیگھہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 10 بیگھہ ہو تو دارالعلوم قاعدے کا ہوگا۔ احمد رضا خان کہنے لگے کہ یہ آپ کے ناظم صاحب کہاں تک پہنچیں گے، یہ 2 بیگھہ سے 3 بیگھہ، 3 بیگھہ سے 5 بیگھہ، 5 بیگھہ سے اب کہہ رہے ہیں 10 بیگھہ۔ بہرحال دارالعلوم قائم ہوا، اور بہت تفصیلی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے بلا کر کہا کہ مولوی صاحب دارالعلوم کی عمارت کب بنے گی، کب تک آپ کرائے کے مکان میں دارالعلوم چلاتے رہیں گے؟ میں نے کہا حضرت اسباب و وسائل نہیں ہیں۔ آپ نے جو جملہ استعمال فرمایا وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ مولوی صاحب دینی کام اسباب و وسائل رکھ کر نہیں ہوتے، مولوی صاحب دینی کام اسباب و وسائل رکھ کر نہیں ہوتے، دینی کام شروع ہوتا ہے اور اسباب و وسائل اللہ مہیا کرتا ہے۔ آپ چلیے کام شروع کیجئے، میں شوشہ کا قائل نہیں ہوں، یعنی بڑا جلسہ ہو اور اس میں بنیاد رکھی جائے۔ میں نے کہا حضرت میں بھی شوشہ کا قائل نہیں ہوں، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت گئے، 2 اینٹ رکھی، دعا فرمائی، ایسی رقت آمیز دعا فرمائی کہ 6 ماہ میں وہ 3 شیڈ تیار ہو گیا، اور حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ اور حضرت کا یہ جملہ کہ اسباب و وسائل رکھ کر کام نہیں ہوتا، 1 کروڑ بلڈنگ، 1 کروڑ روپے کی بلڈنگ وہاں کھڑی ہو گئی۔ اور مجھولیا میں
56 कट्ठा ज़मीन और वो मकान की तामीर और एक बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है 120 बाई 115, तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब तक दीवार मुकम्मल हुई है। वो हज़रत के जुमले का नतीजा था। ऐसा जुमला मेरे जहन में बैठ गया कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह असबाब वसाइल की फ़िक्र नहीं करता हूँ और अल्लाह का नाम लेकर के काम शुरू कर देता हूँ। हज़रत से ताल्लुकात बहुत गहरे और तकरीबन 30 साल तक हज़रत की निज़ामत और इमारत में काम करने का मौका मिला और हज़रत की दुआओं की बरकत से, आपके मशवरे से बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। ये आपकी लिल्लाहियत। मैं एक बात बस 1 मिनट से भी कम में मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत अल्लाह वाले थे, मेरे उस्ताद थे जामिया इस्लामिया पुरानी सिमरा चंपारण, जो 200 साल पुराना मदरसा है, वहाँ के हाफिज़ खलील साहब। हाफिज़ खलील साहब ने एक मरतबा कहा, हज़रत की तरफ इशारा करते हुए कि मेरा कुतुब, हाफिज़ खलील साहब मजज़ूब किस्म का आदमी थे, कहा कि मेरा कुतुब तो फुलवारी शरीफ में बैठा हुआ है, मेरा कुतुब तो फुलवारी शरीफ में बैठा हुआ है। हज़रत अमीर शरीयत की तरफ इशारा किया। सही बात यह है कि हम लोगों ने अमीर शरीयत को नहीं पहचाना, नहीं समझा। आज भी अगर समझ ले तो अल्लाह इसको पूरा फरमाए और हमें समझ अता फरमाए और हज़रत की क़ब्र को नूर से भर दे, उनके तमाम पसमानदगान को सब जमील अता फरमाए। जब भी मैं दुआ करता हूँ, कुरान पढ़कर इसाले सवाब करता हूँ, तो अपने माँ बाप के साथ काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब और सैयद निज़ामुद्दीन साहब ज़रूर शरीक रहते हैं। उनको दुआओं में नहीं भूलता हूँ। असल तो उनके साथ हमदर्दी यही है कि जब भी आदमी कुरान पढ़े, इसाले सवाब करे, उनको अपनी दुआओं में याद रखे। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना उमर आबिदीन साहब जो नायब नाज़िम हैं अक़वाम मुतअल्लिक़ हैदराबाद के और बड़े आलिम हैं, उलूम असरिया और दीनिया सब पे नज़र है उनकी। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद बहुत देर से आप लोग जो है नसर ही सुन रहे हैं, तो हम इनके बाद नज़म भी सुनवाएँगे आपको। जनाब नज़र नियाज़ फ़ातिमी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो आपको नज़म सुनाएंगे। जनाब उमर आबिदीन साहब, नायब नाज़िम अल-मअहद आली हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। इस बज़्म के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना खालिद गाज़ीपुरी नदवी साहब दामत बरकातहू, नहायत बाशऊर और बुलंद क़ामत आलिम दीन हज़रत मौलाना सनाउल हुदा कासमी साहब, दीगर असहाब मुदानिश जो गुज़िश्ता कल से यहाँ फ़रोकश हैं, और ये काफ़िला हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमा का गिरवीदा है और उनकी खिदमत का एतराफ़ भी करता है और उससे सबक लेने के लिए यहाँ जलवा अफरोज़ है। हाज़रीन, वक्त का दामन तंग है, मकाले की ख़वानदगी का मौका नहीं, बल्कि रूनुमाई और मुँह दिखाई की रस्म अदा होगी। दूसरी बात यह है कि हमने इस सेमिनार के लिए 2 मकाले लिखे। एक मरहूम हुआ, उस पर फातिहा पढ़िए, और दूसरा मौजूद है, इसे हम पढ़े देते हैं। एक मकाला कल रात हमारा डिलीट हो गया, तो असरनो हमने लिखने की कोशिश की। और आखिरी बात, पिछली सफ़ में बैठे हुए हमारे दोस्तों से मुफ्ती सनाउल हुदा साहब ने जो आपसे कहा था आगे आने को, उसके पीछे एक हदीस थी कि खैर सुफ़ूफ़िर रिजाली अव्वलुहा व खैर सुफ़ूफ़िन निसाई आखिरुहा। अब इसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मोहतरम हज़रात, इल्म व अदब, फ़िक्र व नज़र और तहज़ीब व सक़ाफ़त की शोहरा आफ़ाक़ सरज़मीन बिहार अपनी गुनागुन ख़ुसूसियात के लिए शोहरत रखती है। ये मरदूम खेज़ और इत्रबेज़ सरज़मीन है, कलंदरों का क़िबला है, सुखनवरों का दयार शौक़ है, दीदावरों का दयार है। इसी खाक से कई आफ्ताब व महताब तुलू हुए और इल्म व अदब के उफ़क़ पर छा गए।
اسی سے پھوٹتی کرنوں نے ہر بزم کو روشن اور ہر رزم کو دم و خم سے بہرور کیا۔ ایسی ہی قداور شخصیتوں میں حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب علیہ الرحمہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جب ہم ان کے قد و قامت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو کلاه سر ہاتھ کو آتی ہے۔ حاضرین گرامی، تقوی و پرہیزگاری، امانت و دیانتداری، حلم و بردباری، تواضع و انکساری، جفاکشی اور ایثار و قربانی کے آمیزے سے جو تصور یا تصویر بنے اس پر لکھ دیجئے حضرت مولانا سید نظام الدین علیہ الرحمہ، یا بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ وہ اپنے دور میں فکر سجاد کے امین اور پاسدار تھے۔ یہ الفاظ کی تک بندی یا عقیدت مندوں کی لنترانی نہیں ہے، بلکہ صدق گوئی اور حقیقت بیانی ہے۔ میں بجائے اپنی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے حضرت مولانا نظام الدین علیہ الرحمہ کے فکر و نظر کے چند زاویوں اور گوشوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کل سے اب تک کی گفتگو میں میری نظر اور سماعت میں یہ گوشے نہیں آئے نہ سنائی دیے۔ سب سے بنیادی چیز ہے دعوتی مزاج و مزاج۔ حضرت مولانا نے اہل فقہ و فتویٰ کو مخاطب کر کے جو بات کہی، شاید ہی آپ کو اس کی بازگشت کہیں اور سنائی دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر دینی اجتماع کے مختلف فائدے ہوتے ہیں، اور فقہی اجتماع کے تو اور بھی کئی علمی و فکری اور دعوتی فائدے ہیں۔ دراصل یہ امت دعوت ہے۔ فقہا اور اصحاب افتاء کی ایک حیثیت داعی کی بھی ہے، اور ہندوستان جیسے ملک میں دعوتی کام کی اہمیت و ضرورت، اس کے آداب و طریقے، اس کی حکمت عملی، اس سے متعلق تیاری، ان سب پہلوؤں کے متعلق سے ان تمام پہلوؤں کو کسی بھی حال میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ خیر کی طرف بلانا، اچھائیوں کی طرف متوجہ کرنا، نیکی کے ہدایت کے راستوں کے اچھے انداز سے نشاندہی کرنا، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو سوئے حرم لے چلنے کی کوشش کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک اور اقتباس ہے دعوت کے حوالے سے، میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ ہم ایک تکثیری سماج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سماجی رابطوں کو ہموار کیا جائے، مختلف مذہبی اکائیوں سے تعلقات کو بہتر و استوار کیا جائے۔ حضرت مولانا نے لکھا تھا کہ ان حالات میں ضروری ہے کہ مسلمان حسن تدبیر کے ساتھ فرقہ پرستوں کی اس کوشش کو ناکام بنائیں، برادران وطن سے تعلقات کو استوار کیے جائیں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے سماجی رابطے بڑھائے جائیں، اپنے عمل اور اخلاق کے ذریعے اس پروپیگنڈے کا غلط ہونا ثابت کیا جائے، انصاف پسند غیر مسلم بھائیوں کا تعاون حاصل کیے ہوئے بغیر امن و امان قائم رکھنا ایسے مشکل ہے، اور ایسے مشترکہ ایجنڈوں پر ان کے ساتھ مل کر کام کیا جانا چاہیے جو ملک و قوم کے مفاد میں ہیں۔ اس محاذ سے ہم جتنی غفلت برتیں گے اس قدر نفرت کی دیواریں اونچی ہوتی چلی جائیں گی۔ تیسرا نقطہ اور زاویہ جو ان کی فکر میں مجھے بہت اہم نظر آیا، وہ ہے جدید تقاضوں کا شعور اور زمانے سے ہم آہنگی کی دعوت۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب مدرسہ کے پروردہ تھے، باضابطہ فارغ تھے، روایت پسندی ان کے خمیر کا حصہ تھی۔ اس کے باوجود وہ عصری تقاضوں اور بدلتی ضرورتوں کا ادراک رکھتے تھے، چنانچہ مدرسوں کے نصاب و نظام تعلیم کی تبدیلی کی وہ بار بار صدا لگاتے رہے۔ یہ چشم کشا اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ مدارس کے معیار تعلیم، معیار تربیت کو بلند کرنا ہے۔ نصاب تعلیم میں تفسیر، حدیث، فقہ اسلامی، سیرت اور تاریخ اسلامی کے ساتھ جدید عصری علوم کو بھی حسب ضرورت داخل کرنا ضروری ہے۔ مدرسے کے فارغ ہونے والے علماء ہندی و انگریزی زبان اور جدید ذرائع ابلاغ سے واقف ہوں تاکہ وہ دین کی دعوت اور انسانیت کی خدمت اور فلاح کا کام کر سکیں۔ عالمانہ وقار اور داعیانہ کردار کے ساتھ وہ میدان میں آئیں۔ اگر میں اس طویل اقتباس کو چھوڑ کر ایک اور اقتباس ہے اسے بھی چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ تیسرا زاویہ نگاہ
جو مولانا کی اخیر عمر میں یا ان کے آخری پڑاؤ میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. سن 2010 کی 2 تقریروں میں باصرار اور بتکرار انہوں نے اس بات کو کہا. مولانا فرماتے تھے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت کے باصلاحیت مخلص نوجوان اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا تجربہ اور اپنا سرمایہ بورڈ کے مقاصد کی تکمیل اور اس کے منصوبوں کی انجام دہی میں لگائیں اور صرف کریں، تبھی کامیابی کی مہم بڑھ سکے گی. دوسری جگہ انہوں نے کہا بورڈ کی داخلی ہیئت ترکیبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم نوجوان علماء اور مسلم وکلاء ماہرین قانون کا نیا کیڈر تیار کرے جو مخالف اور تیز ہواؤں کے باوجود کشتی کو کامیابی کے ساتھ ساحل مراد تک پہنچا سکے اور تحفظ شریعت کے ساتھ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا کام انجام دے سکے. ایک آخری زاویہ جو ہم جیسے نوجوان علماء کے لیے ہے، اس نسل کو اپنے بزرگوں سے جو چیز جدا کرتی ہے وہ ان کا جذبہ خدمت اور ہمارا شوق قیادت ہے. نوجوان علماء کی اس خود پسندی اور پندار خودی کے مرض سے حضرت مولانا نظام الدین بخوبی واقف تھے. اس جانب بڑا لطیف اشارہ کرتے ہوئے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے ضمن میں لکھتے ہیں جلسوں میں ان کا بہت اہم رول رہا. ان جلسوں میں ان کی معرکۃ الآراء تقریروں کا چرچا بہت دنوں تک جاری رہتا تھا. وہ مسئلہ امارت، مسلم پرسنل لا اور حقوق انسانی کے بہترین وکیل تھے. اپنی بات مؤثر طور پر دلائل کے ساتھ کہتے تھے، مخاطب کو مطمئن کرتے تھے. اور اخیر میں لکھا ہے کہ ان کی خاص خوبی تھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہونے سے پہلے تقریباً 27 سال تک بغیر کسی عہدہ و منصب کے کام کیا. ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے. حاضرین گرامی، فکر و نظر کی یہ سوغات ہے، اسے دامن دل سے باندھنے کی ضرورت ہے اور سیمیناروں کے شینشی اور اسٹیج سے گزر کر عمل کی زندگی میں اسے حصہ بنانا یہ زیادہ اہم ہے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اب مشہور شاعر جناب نظر نیاز فاطمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ منظوم کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں، مستفیض فرمائیں. بڑے شاعر ہیں اور صاحب کتاب اور صاحب دیوان شاعر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بمشکل 1 سے 2 منٹ کا وقت لوں گا اور حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب کو میں کوئی زحمت نہیں دینے والا ہوں. میرے بغل میں کھڑے نہیں ہونے کی ضرورت پڑے گی. اشارہ حاضر ہیں کہ مردم با کمال تھے حضرت، مردم با کمال تھے حضرت، وصف میں با جمال تھے حضرت. مردم با کمال تھے حضرت، وصف میں با جمال تھے حضرت. اب آپ تھے داعی نظام الدین، آپ تھے داعی نظام الدین. ایک گدڑی کے لال تھے حضرت، ایک گدڑی میں لال تھے حضرت. اب قاضیوں کے تھے آپ چشم و چراغ، قاضیوں کے تھے آپ چشم و چراغ، اور علم سے مالا مال تھے حضرت. تھا تعلق جہاں زراعت سے، تھا تعلق جہاں زراعت سے، بے سہاروں کی ڈھال تھے حضرت. تھا تعلق جہاں زراعت سے، بے سہاروں کی ڈھال تھے حضرت. وقت مشکل بھی درمیاں آیا، وقت مشکل بھی درمیاں آیا، اور دل سے لیکن نہال تھے حضرت، دل سے لیکن نہال تھے حضرت. اب خدمت خلق ان کا شیوا تھا، خدمت خلق ان کا شیوا تھا. اور صاحب خشک خصال تھے حضرت، صاحب خشک خصال تھے حضرت. اور جو بھی ملتا تھا ان کا ہو جاتا، شعر آخر کہ جو بھی ملتا تھا ان کا ہو جاتا. ایسے الفت مال تھے حضرت، ایسے الفت مال تھے حضرت.
اور آخری مقطع یا شعر یعنی مقطع کہ ان کی توصیف نظر کیا کیجیے، ان کی توصیف نظر کیا کیجیے، آپ اپنی مثال تھے حضرت، آپ اپنی مثال تھے حضرت، اور مردوب باکمال تھے حضرت۔ السلام علیکم۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے وقت کی پابندی، تو بالکل کھڑا نہ ہونا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے پروفیسر ڈاکٹر سرور عالم ندوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور مولانا ابوالباسط صاحب کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، مولانا ابوالواحد ندوی صاحب کا وقت شروع ہو رہا ہے، کتنی رعایت کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی وسلم علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ داعش پر تشریف فرما اساتذہ اکرام، رفقاء اعظام اور معزز سامعین، میرے مقالے کا عنوان ہے امیر شریعت حضرت مولانا سید نظام الدین علیہ الرحمہ کی اردو شاعری اور اس کی معنویت۔ مقالہ قدرے طویل ہے لیکن میں انشاءاللہ حضرت کو دعوت نہیں دوں گا۔ میرے لیے ایک انکشاف تھا جب مجھے کلام شاعر بزبان شاعر سننے کا اتفاق ہوا۔ موقع تھا رابطہ ادب اسلامی شاخ بہار کے منعقدہ 2009 سیمینار کا۔ صدارت فرما رہے تھے حضرت مولانا سید محمد رابع حضری ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین میں دانشوران علم و ادب کا ایک نورانی قافلہ تھا، مثلا مولانا سید واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید الرحمن اعظمی صاحب وغیرہ، اور اظہار خیال فرما رہے تھے امیر شریعت حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب، جنہیں قدرت نے علمی، دینی، ادبی، اصلاحی و انتظامی جیسے مناسب صفات سے منصب کر رکھا تھا، اور ہر مقام پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے اپنے نقوش بھی چھوڑے ہیں، انہی میں سے ایک شاعری بھی۔ اس موقع پر اظہار خیال کے اسی دوران اچانک غزل سرا ہوئے اور یہ اشعار نامہ پار ہونے لگے جو خود انہی کے ہیں کہ خیرت کی بات کرو یا جنون کی بات کرو، خیرت کی بات کرو یا جنون کی بات کرو، کسی طرح میرے دل کے سکون کی بات کرو، فسانہ حسن کی رعنائیوں کا سن تو چکے، مریض عشق سے سوزے درو کی بات کرو، یہ ذکر رقبہ تو منبر کی شان ہے باعث، زمین پہ آؤ تو دنیائے دو کی بات کرو۔ اس وقت برجستہ زبان سے ملا ایسی چنگاری بھی یارت اپنے خاکستر میں ہے۔ طبقہ علماء میں سے گاہے گاہے اس طرح کی چیزیں چھن کر نکلتی تو ہیں، مگر حضرت ممدوح کو اس فن شعرگوئی میں جس حد تک قدرت و مہارت حاصل تھی اس کی مثال دشوار ہے۔ ارباب علم و ادب اور اصحاب ذوق کے نزدیک شاعری اظہار خیال کا ایسا ذریعہ ہے جو انسانی جذبات و احساسات، کیفیات و حالات اور حوادث و واقعات کو اپنے جلوں میں سمیٹ کر انفرادی جذبے کو اجتماعی جذبے میں تبدیل کر دیتی ہے، جسے ہم قدرت کا انمول عطیہ قرار دے سکتے ہیں۔ مزید چیزوں کو چھوڑتے ہوئے غزل کوئی بری چیز نہیں، لیکن اس کے لیے زخمی دل درکار ہے۔ اس کے لکھنے کے لیے سیاہی بازار کی بوتلوں میں نہیں بلکہ رنجور و مربوط سینوں میں پائی جاتی ہے، جس کے ناموس کی حفاظت شاعری کا اولین فریضہ قرار دیا گیا، جسے جذبہ صادق اور عشق حقیقی کی جولانگاہ بتایا گیا، اور شاعری کے لیے جس عشق کی ضرورت ہے اس سے مقصود صرف لیلا مجنون جیسا عشق نہیں، بلکہ اس سے قلب کی وہ واقعی کیفیت مراد ہے جو عالم و ماورائے عالم کی ہر چیز سے لگاؤ پیدا کر سکتی ہے۔ مناظر قدرت سے عشق ہو سکتا ہے، قوم و ملت سے عشق ہو سکتا ہے، کسی بلند مطمح نظر، کسی مقدس ذات اور کام سے عشق ہو سکتا ہے، اور اس میں ایسے ہر عشق شاعری کے ساز کو چھیڑ کر غم دل کو غم دورہ بنا سکتا ہے۔ ان اوصاف کو چشم تصور میں زندہ اور متحرک رہیں گے۔ پھر مولانا کی غزلیہ اشعار کو پڑھیے جس میں فرماتے ہیں، میں ان کی یاد کو وجہ سکون دل سمجھتا ہوں، میں ان کی یاد کو وجہ سکون دل سمجھتا ہوں، یہی دولت ہے جس کو عمر کا حاصل سمجھتا ہوں،
میری کشتی کو طوفان حوادث کا گلا کیوں ہو کہ ہر موجے بلا کو ایک نیا ساحل سمجھتا ہوں. مانا آفرینی کی ایک عمدہ مثال اس شعر میں دیکھیے جس کو نقطہ بینی بھی کہہ سکتے ہیں. فرماتے ہیں فغاں کا ایک سبب تو ضبط کی کوتاہیاں بھی ہیں. فغاں کا ایک سبب تو ضبط کی کوتاہیاں بھی ہیں مگر اس میں بھی میں تیرا کرم شامل سمجھتا ہوں. اور غزل کا یہ شعر جس میں عشق کی وارندگی بلکہ دیوانگی نظر آتی ہے پڑھیے اور واہ واہ کیجیے کہ وہ مجھ پر مہرباں ہوں یا نگاہیں پھیر لیں مجھ سے. وہ مجھ پر مہرباں ہوں یا نگاہیں پھیر لیں مجھ سے. میں ان کی ہر ادا کو دید کے قابل سمجھتا ہوں. سنبھل لے چشم نم وہ آ رہے ہیں پرسش دل کو. تیرے دو آنسوؤں میں یار ہوئے دل سمجھتا ہوں. فنی زاویہ نگاہ سے یہ شعر مراعات النظیر یا رعایت لفظی کی کتنی دلکش مثال ہے جس کو حسن تعبیر کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے. کیسی معنی آفرینی ہے. فرماتے ہیں وہ جن کی زلف شبو سے سواد قلب روشن ہے انہی سے نقش پاک و رہبر منزل سمجھتا ہوں. اور بھی مختلف اشعار مختلف موضوعات پر نعت میں قطعات رباعیات مزاح مختلف فنون میں بس آخری پیراگراف پڑھوں. غرض جس قدر بھی اشعار آپ کی اب تک حاصل ہوئے ہیں وہ خوبی بیان اور رعنائی اظہار کا اعلیٰ نمونہ ہیں جس میں زبان کی روانی الفاظ کی شیرینی جوش و جذبہ سرخوشی و سرمستی عبرت و نصیحت اور شریعت و طریقت سب کو سمیٹے ہوئے ہے. ان کے اشعار کے جو کچھ نمونے مجھے ملے ان کی روشنی میں یہ چند سطریں حاضر کی گئیں. اے کاش آپ کے اہل خانہ ان کے متروکہ ذخائر سے تلاش کر کے ان کے کہے ہوئے اشعار کو جمع کر دیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ان کے کمال فن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بلکہ اردو زبان کے ذخیرے میں ایک قابل دید اضافہ بھی ہوگا. میں اپنی یہ بات انہی کی اس خطے پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمراہ دل کے عافیت دل چلی گئی وہ کیا اٹھے کہ رونق محفل چلی گئی. ہر شے میں کچھ عجیب تہی دامنی سی ہے کیا چیز تھی جو آپ کے شامل چلی گئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب سمتین اشرفی صاحب سجادہ نشین ہیں خانقاہ بیتو شریف کے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ میں اپنی بات بھی رکھیں. نحمدہ ونصلی علی سیدنا مولانا محمد النبی امین مکین حنین کریم رؤوف الرحیم. سیمینار میں آئے ہوئے مہمانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات اور ان کے اس پر سیمینار پر حاضر ہوئے ہیں. یہ ہمارے ماموں جان ہے مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو میں بھلا نہیں سکتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا تو ماموں جان ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے تو ماموں جان کو میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا. صرف خوش اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر نہیں خوش ہوتا تھا بلکہ آپ کے لائے ہوئے تحفے پر ہماری نظر ہوتی تھی کہ ماموں جان کچھ لے کر کے آ رہے ہیں. بچپنا تھا اس لیے ہم لوگ ماموں جان کے تحفے پر نظر رکھتے تھے. کبھی ماموں جان کو میں نے اپنے خالی ہاتھ آتے ہوئے نہیں پایا. 1987 میں ہمارا بلواری شریف میں آنا ملازمت کے سلسلے میں ہوا تو سب سے پہلے میں اپنے ماموں جان کے خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے کہا کہ تم کو ہمارے یہاں رہنا ہے مگر یہ ناقدر نے اس کو نہیں سمجھا اور کہیں اور اپنا قیام کر لیا. بہرکیف اس زمانے میں حضرت مولانا ماموں جان کے بڑے صاحبزادے جناب ضیاء الحسن الشامو صاحب وہ سعودی عرب میں ملازمت کے سلسلے میں رہا کرتے تھے. چھوٹے بھائی
हमारे जनाब हामिद हुसैन साहब ये जमीन की है। हम उन सब हज़रात को मानफात पेश करता हूँ कि आप इस आयत करीमा में गोया उसमें शामिल हो गए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमाल किया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो अल्लाह वकील बन जाता है उनका, यानी अल्लाह की तरफ से उसकी पब्लिसिटी की जाती है। आसमान में फरिश्तों में अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम इसको आम करो, तुम मोहब्बत करो। फरिश्तों की सभों में उस शख्स की मोहब्बत फैल जाती है और वो फरिश्ते ज़मीन में आकर उनकी मोहब्बत का चार चांद लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं और इस तरह मोहब्बत बढ़ती चली जाती है और इस तरह वो कमाल ज़िंदगी का पर्दा और ज़िंदगी के आहन और रंग को खुशनुमा नज़र अदा करता रहता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बहुत से गोशे और बहुत से अनमोल बोल और अनमोल मूर्तियाँ हमारे सामने आई और ये जाहिर है कि इस बात की तर्जुमानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने का हुक्म दिया, तो आपकी ज़िंदगी जो फैमिली ज़िंदगी थी, पब्लिक लाइफ थी, तो आपके पब्लिक लाइफ को लोगों तक पहुँचाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम का इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और आपकी फैमिली लाइफ की तर्जुमानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुंतखब फरमाया, इसलिए कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सबसे ज़्यादा इस बात के लिए मुनासिब शख्सियत क्योंकि हो सकती थी, लेकिन उनका इंतकाल आपकी मौजूदगी में आपकी हयात में हो गया था। आपकी जो बेटियां थी, साहबजादियाँ थी, जो आपकी फैमिली ज़िंदगी की एक एक चीज़ को पेश कर सकती थी, उनमें सबका इंतकाल पहले हुआ सिवाय हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के, लेकिन 6 महीने की मुद्दत में उनका भी इंतकाल हो गया। हज़रत सौदा से आपने निकाह दिया, वो बूढ़ी थी। हज़रत उम्मे सलमा से आपने निकाह दिया, वो भी मुस्लिम थी और मुस्लिम होना उम्र के बढ़ जाने के साथ साथ आफिदा घट जाता है, ज़ाकिरा मुख्तर हो जाता है और इंसान बहुत कुछ याद रखने के बाद भूलता चला जाता है। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की तर्जुमानी, फैमिली लाइफ की तर्जुमानी एक ऐसे ज़ौजा से, एक ऐसी बीवी से हो सकती थी जिसका अल्लाह ने इंतखाब फरमाया और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। लिहाजा सेमिनार में क्या है, उसी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की तर्जुमानी, इसलिए कि उलमा वरसतुल अंबिया है। तो अगर हुजूर की सीरत और आपके किरदार उस पर हसना की तर्जुमानी करके उस पर अमल की कोशिश की जाए तो ये हर आलिम की ज़िंदगी हमारे लिए उसूली तौर पर रहना और मुशर्रा साबित हो सकती है। इसीलिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, उज़्कुरू महासिन मौताकुम, तुम अपने गुजरे हुए लोगों के महासिन का तज़किरा करो, उनके मायब को न भूलो, उनकी गलतियाँ को न तलाश करो, उन पर नक़्द न करो, उन पर काम और तारीफ़ न करो, काम और तशरीह के तीर न बरसाओ, उन पर उनके अंदर जो खुश पहलू है और जो चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरों तक पहुँच करके उनको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने प्यारा नाम उनको दिया था, निज़ामुद्दीन नाम दिया था और आप जानते हैं कि ये नाम भी अल्लाह की तरफ से तौक़ीफ़ी है। अल्लामा आदम अस्मा कुल्ला, सारे नाम अल्लाह ने तो हज़रत आदम को बता दिए थे, लिहाजा इब्न आदम के सारे नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त बता दिए गए। लिहाजा ये नाम भी अल्लाह की तरफ से एक शनाख्त है, तौक़ीफ़, और इस नाम का भी बड़ा असर होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा किराम मौजूद थे, आपने कहा भाई है कोई इसमें जो मेरी बकरियों का दूध निकाल दे, एक साहब खड़े हो गए और कहा हुज़ूर इस खिदमत के लिए बंदा हाजिर है, हुज़ूर इस खिदमत के लिए बंदा हाजिर है। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम हर्ब है। फरमाया बैठ जाओ।
اس لیے کہ ہر زمانے جنگ کرنے کے ہیں. بکری کا دھن ناسک ہے، تو جنگ کرو گے اگر اس دھن سے تو کیا ہوگا؟ بیٹھ گیا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے پر یہ تبصرہ فرمائیں گے. دوسرے صاحب کھڑے ہو، حضور اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں، حضور اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور میرا نام مرہ ہے. فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. مرہ کے معنی کڑوے کے، اور دودھ میں اگر کڑوا شامل ہو جائے تو وہ دودھ پھٹ جائے گا، دودھ نہیں رہے گا. نمک گر جائے تو دودھ نہیں رہے گا، پھٹ جائے گا. لہذا تم بھی بیٹھ جاؤ. اب صحابہ کرام ایک سکون کا عالم. ایک صاحب نے ہمت کی تو کھڑے ہو گئے. میں کہا حضور میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے ان سے بھی سوال پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا حضور میرا نام عائش، میرا نام عائش. فرمایا کہ ہاں تم دودھ نکالو. عائش کے معنی زندگی کے ہیں، اور دودھ کا تعلق بدایت سے بھی ہے اور نہایت سے بھی ہے. بچہ ہے اس کو بھی دودھ چاہیے، اور بوڑھا ہے اسے بھی دودھ چاہیے. ہر چیز دودھ سے تشکیل پاتی ہے. لہذا ان کو اجازت دی حضور نے. اور پھر آپ صحابہ کی طرف جو مخاطب ہوئے تو بات کیا تھی کہ اپنے نام رکھنے میں بھی تم اچھے نام رکھو، اچھا مفہوم اس کا ہو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین کہا. اسی لیے میں نے جو مقالہ ان پہ لکھا ہے ہم نے اس کا عنوان یہ رکھا چمن شریعت کے گلے سر سور. چمن شریعت کے گلے سر سور، یہ میں نے اس کا عنوان رکھا ہے. اور چونکہ وہ مقالہ ہے اور اب نہیں رہا، اس لیے میں تو اب یہ کہوں گا کہ یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے تو فلک کو نور دے کر نئی انجمن سجا دے. آج اس نور، اس روشنی کے اندر ہم ان کے کردار کا محل دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے اخلاق کی جوڑ پا رہے ہیں، ہم ان کے محاسن کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، ہم ان کی زندگی کی تمام تر رعنائیوں کو اس کے مظاہر دیکھ رہے ہیں. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. زبان حال سے گویا وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے تم دیکھ لو، ہم نے بہت کچھ کیا ہے تم دیکھ لو، اس سے تم غافل نہ ہو. ہم نے اس کو بنایا، ہم نے اس میں اشار و قربانی سے کام دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کی تکمیل بھی کرائی. ایک بات اور میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ ہماری زندگی کے دو رخ ہیں، دو لفظ ہیں جو ہماری زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک تیسرا لفظ شامل ہو جائے تو مقبولیت کے مقام بلند تک پہنچائے. وہ دو لفظ کیا ہیں؟ ایک محبت ہے اور ایک محنت. اس سے کامیابی ملتی ہے. ہم جس سائر مراد تک پہنچنا چاہتے ہیں ہماری کشتی حیات وہاں تک ہم کو لے جائے. ہم زندگی کے جس مرحلے کو سر کرنا چاہتے ہیں عزائم ہمیں وہاں تک پہنچا کر کے رہیں گے. عزائم جب ہم جوشے سوریا تو نہیں ڈر کچھ بس نہر مبین انجم کی تابانی نہیں جاتی. تو حضرت گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، بہا کر خون دل کی ہے چمن آرائیاں ہم نے، گلوں کو مسکراہٹ دی انادل کو فوا ہم نے. یہ مرد و رات کیا باد سبابی دشمنے. حالات ایسے بھی آئے اور آئے ہوں گے جو شخص کسی ہمہ جہت کام کے لیے اجتماعی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اقدام کو قدم قدم پہ بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا انہوں نے یہ بھی گویا کہ یہ محروم وقتاً اور شفق دونوں مکان شاہد، یہ محروم وقتاً اور شفق دونوں مکان شاہد. سکھایا نو انسانی کو طرز قدسیاں ہم نے اور ہر چیز پہ ان کی نگاہ بھی تھی. لہذا
یہ بھی ان کی زبان حال سے یہ بات جو ہے سنائی دے رہی ہے کہ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، لیکن بے فکر ہو کر کے زندگی میں گزارو۔ بے فکری کی زندگی اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ کمی ہے، لہذا اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر جیسا توکل کے تعلق سے آپ نے سنا، پانچ سنا، خدا صاحب کی بات سن کے میں بہت متاثر ہوا، لیکن تعلق کس سے تھا؟ اس گھرانے سے تھا، اس حسنی خاندان سے تھا کہ آج 5ویں پشت میں اس کی نظامت ہے، لیکن حضرت سید عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ ناظم رہے زندگی بھر، تنخواہ نہیں لی۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب ناظم رہے زندگی علماء کے، تنخواہ نہیں لی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی زندگی بھر ناظم رہے، انہوں نے ندوۃ العلماء سے ایک پیسہ نہیں لیا، کھانا گھر سے منگا کر کے یہ حضرات کھاتے رہے۔ ان کے بعد حضرت سید مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ناظم ہوئے، 22 سال انہوں نے نظامت کی، لیکن اس سے خود کہا کہ خالد میں تو تنخواہ لیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن اب ناظم بنا دیا گیا تو ہم اب کیا کریں؟ سارے ہمارے اسلام نے نہیں لیا تو یہ روایت میں توڑنا نہیں چاہتا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی نہیں لینا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے مولانا بلال صاحب تھے جو اس وقت ناظم اس کے ہیں، ان کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ تو یہ اخلاص جب پایا جائے گا، تیسری چیز محنت، محبت، اور تیسری چیز اخلاص۔ محنت و محبت یہ 4 حرفی ہیں، صرف نقطے کا فرق۔ محنت میں نقطہ اوپر ہے اور محبت میں نقطہ نیچے ہے۔ وہ محبت کا تعلق اندرون دل سے ہے، سویدائے قلب سے ہے، محبت وہاں پیدا ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یہاں پیدا ہوئی۔ اب اس پر محنت جب ہوتی ہے تو ظاہر اس کا پھل آتا ہے، تو کامیابی تو مل جاتی ہے، لیکن قبولیت کے لیے ایک تیسری شرط ہے، وہ اخلاص۔ وہ اخلاص ہے اللہ کے لیے اس نے کیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب جن کو نظام اللہ نے نام ہی دیا تھا، لہذا انہوں نے نظام شریعت کو امیر شریعت ہوتے ہوئے، قاضی شریعت ہوتے ہوئے، مدرس ہوتے ہوئے، داعی ہوتے ہوئے، مبلغ ہوتے ہوئے، اور ایک مربی اور سرپرست ہوتے ہوئے، یہ سارے کردار ان کی زندگی کے وہ آئین ہیں جس میں ان کی تصویریں ہمیں دکھائی پڑتی ہیں جو قابل قبول ہیں، بلکہ عملی طور پر قبولیت کے لائق۔ اور کسی کو آج حروف کے، الفاظ کے، تحریروں کے آئینے میں آپ کے سامنے سنایا جاتا رہا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ کوئی بات اگر بار بار کہی جائے تو اس سے قبول پیدا ہوتا ہے، اس سے قبول پیدا ہوتا ہے، یعنی اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک ہی بات بار 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 بار، لیکن جب محبت ہوتی ہے تو ہر بار سننے میں لطف آتا ہے۔ ایک بچے سے محبت ہوتی ہے تو ایک چیز کو 10 دفعہ پوچھتا ہے، 10 دفعہ وہ زبان پہ لے آتا ہے تو آپ کو خود کا احساس نہیں ہوتا، اس محبت کی چوٹ کی بنیاد پر اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بول رہا ہے، زبان کے الفاظ لے آ۔ ایسی جب شخصیتوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور محبت سے جب جہاں دیکھا کسی نے وہیں پلکیں بچھا دی زندگی نے، شبستان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی، آشیانہ بھی چمن بھی ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے جو منزل بھی، صحرا بھی، یرس بھی، کارواں بھی، راہ پر بھی، راہزن بھی ہے۔ مرض کہتے ہیں سب اس کو، مرض کہتے ہیں سب اس کو، یہ ہے لیکن مرض ایسا، مرض کہتے ہیں سب اس کو، یہ ہے لیکن مرض ایسا چھپا جس میں علاج گردش چرخ کو ہم۔ جب محبت ہوتی ہے تو محنت کرتا ہے، پہاڑ کھودنا اور کھود دیتا ہے، سمندر میں اترنا اتر جاتا ہے، اور اس کی چوٹیوں پہ چڑھنا اور پہاڑوں پہ وہاں چڑھ جاتا ہے۔ لہذا فرحاد قیس کے بارے میں آپ سن ہی چکے ہیں، لہذا یہ محبت محنت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور محنت میں اخلاص کا قلم لگ جاتا ہے تو قبولیت بارگاہ صرف اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معارف القرآن کے اندر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. جو آیت ہے اس کا عنوان قائم کیا ہے کہ بزرگوں کے تعلقات جو ہیں آخرت میں کام آئے، نسبی تعلق بھی آخرت میں کام آئے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو جنت میں پہنچائیں گے تو وہاں جا کر کے اس کو حکم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھائیے پیجیے مستی کیجیے. وَذَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، تو وہ کہیں گے رب کریم اکیلے جنت میں میرے بچے، میرے والدین، میرے خاندان والے یہ ہوتے تو اور دکھ بڑھ جاتا، لذت بڑھ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کی اس خواہش کو پورا کرتے اس کی اولاد ہر اولاد کو جنت میں داخل فرماتے. تو ایک باپ اگر عمل صالح پر ایمان پر قائم ہے تو کتنا بڑا وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوغات پیش کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب پیسہ چھوڑ کے گیا، کھاتا جو ہے بنا ہوا چھوڑ کے گیا، جائیداد بنا کے گیا، مال دے کر کے گیا بہت جو ان سے عہدے پر فائز کرا دیا، رشوتیں دے دیں کر کے اس کو آگے بڑھایا. نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت یہ ہے کہ ہم نے اگر عمل صالح کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والی زندگی پالی ہے تو یہ اپنی اولاد در اولاد کے لیے بھی ہم نے بہت بڑا اہتمام کر دیا کہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ کامیابی کے ساتھ اس زندگی میں انشاءاللہ اللہ کی رضا سے وہ شاد کام ہوگا. لہذا محنت اور محبت اور اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کیجیے. ہم نے جو کچھ مقالات سنے اس کا میرے ذہن میں یہی خلاصہ آیا کہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں اختتام پہ، اور یہ مسک الختام کے طور پر آپ کے سامنے بات ہو کہ ہم زندگی میں کبھی کوئی کام بغیر محبت کے نہ کریں اور محبت کے ساتھ ساتھ محنت لگائیں اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ اس امتحان کو قبول فرمائے. تمام منتظمین کو، معاملین کو، مخلصین کو، محبین کو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے. یہ ان کی بزرگی اور ان کی قبولیت کی دلیل ہے. اللہ ان کی بار مغفرت فرمائے، کربڑ جنت نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کے اس بصیرت افروز خطاب کے بعد ایک شکریہ اور مولانا عبدالواحد صاحب کی اس محنت کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد سہراب صاحب نے خدام امارت شریعہ کی طرف سے ان کو مبارکباد دیا. اور اب وقت ہے کہ سید نظام الدین میموریل کی طرف سے حضرت مولانا عبدالواحد ندوی صاحب جو اس پورے پروگرام کے آرگنائزر اور داعی ہیں وہ شکریہ کے ساتھ اس مجلس کا کے اختتام کا اعلان کریں گے. اور ان کے شکریہ کے بعد حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری دامت برکاتہم کی دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کر کے امارت شریعہ تشریف لے چلیں گے. وہاں دسترخوان آپ کا انتظار کرنا ہے. مولانا حضرات، حضرت مولانا مفتی سماعت صاحب نے ایک بیگ میرا نام پیش کر دیا اور شکریہ کوئی اس سیمینار کی ترتیب میں یہ چیز نہیں تھی، یہ بڑا نازک کام ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ملی اور ہر لمحے اللہ کی رہنمائی رہی اور صحیح فکر، صحیح سوچ، صحیح سمجھ ملتی رہی. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر کے 18 نومبر 2023 سے اب تک مجھے آگے بڑھاتا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا شکریہ میں ادا کرتا ہوں اپنے اس موبائل کا. یہ پورا سیمینار اس موبائل کی کرامت ہے. ہمارے اسٹاف بکھرے ہوئے، ہمارے دوست احباب عزیز بکھرے ہوئے ہندوستان و بیرون ہندوستان،
لیکن یہ بیچارہ موبائل سب کو جوڑے رہا، یہی کنٹرول روم رہا، نہ میری آفس، نہ میرا کمپیوٹر، نہ کمپوزر۔ اب یہ بیچارہ موبائل جوڑا رہا اور یہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیمینار بہت کامیاب رہا۔ میں شکریہ کرتا ہوں اس کے بعد حضرت مولانا عبدالباسط ندوی صاحب مدد اللہ العالی، جو ہمارے بڑے بھائی، میرے والد کے بڑے معتمد مہد کے سیکریٹری، کہ جب میں لڑکھڑایا، جب میں گھبرایا، مہینہ 2 مہینے کے بعد تذبذب کی کیفیت رہی، میں نے کہا کہ حضرت ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم ایک دفعہ بیمار بھی بہت پڑ گئے اور ICU میں رہے، وینٹیلیٹر کی بات آ گئی، تو کہا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا خاموش رہو، فیضا عدم فتوکل علی اللہ، بار بار جب ملے گھبرائیں، فیضا اب ہوگا، فیضا عدم فتوکل علی اللہ۔ اس کے بعد میں اپنے ہر دل عزیز دوست بچپن کے، جن کے ساتھ میں 40 سال سے ہوں اب تک ساتھ، اور سب حضرات جانتے ہیں جو سایہ کی طرح ہیں، مولانا شہزاد کرام، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مدرسے گھوڑی گھاٹ کے اساتذہ کارکنان کا، جامعۃ المومنات بنات رشیدیہ گیا کے ذمہ دار کارکنان کا، الصحاطہ انٹرنیشنل اسکول کے کارکنان کا، جامعۃ المومنات کے کارکنان کا، سب کا نام ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑے شکر کے مستحق ہیں امارت شریعہ کے ذمہ داران، احباب، امیر شریعت۔ ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سیمینار کرنے کی اجازت دے دی۔ حقیقت میں وہی ابا کے صحیح وارث ہیں، انہی کا حق تھا کہ وہ یہ سیمینار کرتے۔ مجھے انہوں نے اجازت دی، تائید کی، میرے ساتھ مستقل ساتھ رہے، اور امارت شریعہ کے ذمہ داروں میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے بہت ساتھ دیا۔ اب ایک بڑی ٹیم ہے، ڈر لگتا ہے کہ کس کا نام رہ جائے اور کس کا نام زبان پر آ جائے۔ اسی طرح سے پھلواری شریف میں جو ہمارے احباب ہیں، جو ٹیم ہے، نوجوان ہیں، اس میں ایک بڑا پرانا مرکز دانش مرکز ہے، اس میں ہمارے سرور بھائی ہیں، ہمارے ایک دوست ولی بھائی ہیں، ان کی پوری ایک رضاکار کی ٹیم لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ 100 رضاکار ہیں جو ہمارے ساتھ 1 ہفتے سے کام کر رہے ہیں، مختلف جگہ ڈیوٹیز میں ہیں، وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ دانش مرکز کے ذمہ داران میرے ساتھ ہیں۔ پھلواری شریف کی بڑی قدیم یہ دینی ادبی تنظیم ہے۔ ہم ڈاکٹر مجید عالم صاحب کے بےحد شکر گزار ہیں کہ اپنی بیماری کے باوجود وہ تشریف لائے اور پہلے آ گئے اور ساتھ رہے، اور اپنا ایک بہت بڑا جو ہوٹل ہے انہوں نے دے دیا، جس میں 50-60 مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، پورا AC روم ہے۔ ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے لوگوں کا، سوشل میڈیا والے، جتنے اخبارات ہیں شہر پٹنہ کے بلکہ ہندوستان کے اخبارات ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور سب سے بڑے شکر کے مستحق وہ ہیں ادارہ فکر و نظر جو جامعہ رحمانی کا ہے۔ ہمارے استاد محرم مولانا عبدالسبحان صاحب مدد اللہ العالی جو میرے استاد ہیں، ان کے صاحبزادے محترم یہاں پر موجود ہیں پوری ٹیم کے ساتھ۔ میں کہا نا کہ ہر قدم پر اللہ کی مدد رہتی رہی۔ بالکل پروگرام کے 1 دن پہلے میرا خیال آیا کہ بھائی آن لائن بھی پروگرام ہوتا۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب یورپ میں ہیں، سعودی میں ہیں، گلف میں ہیں، نہیں آ سکیں گے، وہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں میں اناڑی آدمی ہوں، سوشل کیسے ہم کرتے ہیں۔ اب وہ میں نے خواہش کی ظاہر کی، حضرت امیر شریعت نے ہدایت دی کہ جامعہ رحمانی سے پوری ٹیم لے کر کے آئے ہیں اور 2 دن یہاں پر ہیں۔ بڑے ماہر ہیں، امارت شریعہ کی کارکردگی، مسلم پرسنل بورڈ کی کارکردگی، جامعہ رحمانی کی کارکردگی، ابھی دیکھیے ریلیف کا کام بہت بڑے پیمانے پر امارت شریعہ کے رستہ ہو رہا ہے، سب کو کوریج کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صحافی ہیں جو اچھے عالم دین ہیں، خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی کی تربیت میں یہ موجود ہیں، ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اب میں یہ عرض کروں گا جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اب جن کا نام میں نہ لیں، بہت سے ہمارے احباب، بہت سے پروفیسر ہیں ہمارے کالج کے،
पटना के कॉलेज के बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के ज़िम्मेदार हैं, बहुत से मेडिकल कॉलेज के ज़िम्मेदार हैं, बहुत से हमारा कॉलेज जिसमें हम हैं उसके स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, सब के बहुत सारे सियासतदान हैं जो हमारी बेगर दावत कर भी आ गए और उनको स्टेज पर नहीं बैठा सके और रहे सामने पता चला कि अभी वहाँ हैं। हम सब के शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरी इज्जत को बचा लिया और अल्लाह ने ठीका ले लिया कि हम करवा देंगे। और एक और बड़ी बरकत की बात हुई, एक और बड़ी बरकत की बात हुई कि जब ये फैसला किया गया तो ये फैसला एक महमेज का काम किया और इसी सेमिनार की बरकत से ऐलान हुआ है कि इमारत शरिया हज़रत मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम साहब पर अनकरीब सेमिनार करेगी। उसके दावतनामे भी मकाले जा चुके हैं, इंशाअल्लाह वो सेमिनार होगा। अब मुझे अब ऐसा लगता है कि मौजूदा अमीर शरीयत जिनकी फ़िक्र में बड़ा तवस्सु है, बड़े शरीफ आदमी हैं, वो उनको सही मशवरा अगर जो दिया जाता है उसको कबूल करते हैं। हम इस पैगाम के ज़रिए यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं, मौलाना सनाल हुदा साहब हैं, मौलाना सोहराब साहब हैं, और ख़ुद हज़रत से हम कहेंगे कि आप एक फर्स्ट लाइन की तरतीब दीजिए, एक सेकंड लाइन की तरतीब दीजिए और हस्बे मरातिब इमारत शरिया के में जो खुद्दाम हैं उमरा की हैसियत से, नायब उमरा की हैसियत से, नादिम की हैसियत से, किसी शोबे के इंचार्ज की हैसियत से उन पर छोटा बड़ा हस्बे मरातिब इस सिलसिले को जारी रखिए और इमारत शरिया हर साल एक रोज़ा मुज़ाकरे इल्मी के उन्वान से, सेमिनार के उन्वान से, एक शाम उनके नाम के उन्वान से इसको जारी रखे। बड़े बुजुर्गों के नाम से इदारे की शान बढ़ेगी, बड़े बुजुर्गों के नाम से इदारे पर अल्लाह की नुसरत और रहमत आएगी इंशाअल्लाह। बहुत से ऐसे हैं भाई मेरे जो घड़ी के सुई की तरह नज़र आ रहे हैं, मिनट का सुई, घंटे का सुई तो नज़र आ रहा है, लेकिन उस घड़ी के पीछे जो छोटे छोटे पुर्जे हैं, एक पुर्जा अलग हो जाएगा तो घड़ी वक्त सही नहीं बताएगी। हम किसका नाम लें? मौलाना सिराज साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, कासिम बाबू हैं, मुफ्ती नसीम साहब, मौलाना कादी जसीम साहब, कई बुजुर्ग हैं, अभी नाम नहीं याद आ। इन लोगों पर भी बात होनी चाहिए, छोटे ही पैमाने पर हो। आपके पास हॉल है, आपके पास ज़राए हैं, वसाइल हैं। अब्बा की एक बहुत बड़ी खुसूसियत थी, अब्बा कहते थे कि ऐसे प्रोग्राम की तुम तरतीब दो जिसमें ज़्यादा खर्च भी ना हो, जिसमें ज़्यादा मोहब्बत भी ना हो और प्रोग्राम मुफीद हो जाए। ऐसे मिसालें हैं कि जो हम आपको नहीं बता सकते कि 500,000 रुपये में अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिए और अब्बा जान के हिदायत पर 12 बरस की उम्र से उनके आखिरी उम्र तक उनके साथ रहे और अब्बा जान ने एक नाकारे लोगों से अब्बा जान के सही गाइडलाइन में देहातों के अंदर इतना बड़ा काम हुआ है जो अब एक मौजू है, एक रिसर्च का मौजू है, आज पर काम करने की ज़रूरत है। यह तकरीबन 85 से लेकर अब तक एक अलग मौजू है और वो काम ऐसा हुआ है कि न अखबार में कहीं आया, न इश्तहार में कहीं आया, ज़मीनी सतह पर काम हुआ और अब्बा जान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो काम रुका नहीं, फैलता चला आ रहा है। किसी के इंतकाल के बाद उसकी बरकत और फैज़ बाकी रहे, इसकी मिसाल अगर कहीं मिलती है तो मेरे अब्बा जान की ज़िंदगी उनकी शख्सियत में मिलती है। बहुत बड़े पैमाने पर घोड़ी घाट कोठी का इलाका है, वहाँ से लोग आए हैं, तकरीबन 250 गाँव में का काम हो रहा है, तकरीबन 700 ख़ानदान का सर्वे कर करके रजिस्टर तैयार करके मुख्तलिफ एतबार से उनकी मदद उनके घर पर पहुँचाई जाती है। अल्लाह से दुआ कीजिए ये सारी चीज़ें होती रहें, हम सब के शुक्रगुजार हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ये तौफीक है, ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने वालिद साहब को जिंदा रखेंगे। ये कैसे होगा कि वालिद साहब की शख्सियत काम हो और हम लोग मैंने उन पर काम सब मुख्तलिफ अंदाज से काम होगा आप हजरात के मशवरे से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा बिस्सलाम वस्सलाम अला नबiyil kiram। अल्लाहुम्मा इghfir लना ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। لا إله إلا الله
عظيم كريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من قضايا الدنيا هي لك بذنب إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين فالله سبحانه وتعالى استعمال وقبول الكمال وفي الشخصية الكوارث استعمال هو الله في مغفرة الله ان کے درد کو فرض الفردوس میں اعلی مقام رکھنا اپنا قرب اور اپنی رضا سے شاد کام کرنا ان کے خاندان میں علم کی تدبیر اور اس کا جمیل قائم دائم ہونا آنے والوں کو قبول کرنا سننے والوں کو قبول کرنا اور جہاں تک آواز پہنچے کوئی غریب سے ساتھ کیسے کرنا ربی غریب اپنے فرض سے سب کو ہر قسم کے آفات سے بلیات سے مسائل سے روانی سے علم سے غم سے غم سے عدم سے ندم سے صبر سے اللہ سب کے اللہ فلسطین کی سرزمین فلسطین کی مدد اے اللہ میں غریب و منصور فرما اے اللہ اے غریب ان کے مقابل میں جو طاقتیں ہیں ان میں رسوا و شمیلہ ان کی قبر کو چھوڑ دے ان کی کڑائی کو مروڑ دے دنیا کو چھوڑ دے اللہ کے استعمال اللہ ہم سب جو ہر طرح کی خیر میں شامل فرما ہر طرح کے شکور سے فرما ربنا آتنا فی الدنیا